السلام علیکم۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم سبجیکٹ کی بات کریں گے۔ یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ سبجیکٹ: The subject performs the action in a sentence۔ کوئی بھی انگلش کا فقرہ ہو، اس میں کام کرنے والا لفظ یا لفظوں کا مجموعہ سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ He helps me۔ یہ غور کرنا ہے کہ یہاں پہ کام کیا ہو رہا ہے۔ کام یہاں پہ ہیلپ۔ اب سبجیکٹ کو جاننے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو کام ہے ہیلپ کا کام، یہ کر کون رہا ہے فقرے میں۔ Who is doing this action of helping؟ He۔ تو کام کرنے والا یعنی مدد کرنے والا بندہ ہے he۔ تو کیونکہ کام کرنے والے لفظ کو ہم سبجیکٹ بولتے ہیں تو یہاں پہ سبجیکٹ ہوگا he۔ دوسرا فقرہ دیکھتے ہیں۔ علی kicks the ball۔ یہاں پہ کام ہو رہا ہے کھیک لگانے کا، ٹھوکر لگانے کا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹھوکر لگانے والا کون ہے، یعنی کھیکنگ کا کام کرنے والا کون ہے۔ تو وہ کون ہے؟ علی، کیونکہ علی بال کو ٹھوکر لگا رہا ہے تو علی ہمارا سبجیکٹ ہوگا۔ نیکسٹ والا فقرہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ امجد ویپس۔ یہاں پہ کام ہو رہا ہے ویپنگ کا۔ اینڈ ہو از ڈوئنگ دا ایکشن آف ویپنگ؟ امجد۔ ویپنگ کا کام کرنے والا امجد ہے تو امجد ہمارا سبجیکٹ ہوگا۔ دوسرا جو ہمارا سبجیکٹ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اب سبجیکٹ کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ فقرے ایسی ہوتے ہیں جن میں کوئی کام نہیں بظاہر ہو رہا ہوتا، بلکہ کسی کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، ایکسپلینیشن ہوتی ہے کسی چیز کی۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ہی از اے ٹیچر، وہ ایک استاد ہے۔ اب یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، یہاں پہ صرف اور صرف بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ ٹیچر ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ ڈھونڈنا کیا ہے کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، ٹیچر کون ہے؟ ہی، کیونکہ یہاں پہ ہی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، آگے والا سارا فقرہ ہی کے بارے میں ہے۔ تو کیونکہ جس کے بارے میں فقرے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا ہی۔ نیکسٹ سینٹنس، they are friends۔ وہ دوست ہیں۔ اب ہم نے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ کون ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوست ہیں؟ they، ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو ہمارا یہاں پہ سبجیکٹ ہوگا THEY، they۔ نیکسٹ سینٹنس، you are happy۔ تو ہم نے خود سے پوچھنا ہے کہ ہیپی کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ہیپی ہے۔ تو یو ہمارا جواب ہوگا، یعنی یہاں پہ سبجیکٹ ہوگا یو، کیونکہ یہاں پہ یو کے بارے میں بولا جا رہا ہے کچھ۔ امجد از وریڈ۔ امجد پریشان ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے ہو از وریڈ، کس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ وریڈ ہے؟ تو یہ امجد ہے، اس لیے امجد ہمارا سبجیکٹ ہوگا۔ تو دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں سبجیکٹ ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر تو فقرے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر کام کرنے والا لفظ یا لفظوں کا مجموعہ ہمارا سبجیکٹ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی فقرے میں کام نہیں ہو رہا تو وہاں پہ کسی لفظ یا لفظوں کے مجموعے کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہوگا، تو جن الفاظ یا الفاظ کے مجموعے کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہوگا وہ ہمارا سبجیکٹ ہوں گے۔ سم فیکٹس اباؤٹ سبجیکٹس، کچھ باتیں جو آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایوری سینٹنس ان انگلش ہیز اے سبجیکٹ۔ انگلش کا کوئی بھی فقرہ ہو اس میں سبجیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ Sometimes in the case of imperative sentences the subject is omitted because it is understood۔ کئی دفعہ ہمیں انگلش کے ایسے فقرے ملتے ہیں جن میں سبجیکٹ کا ذکر نہیں ہوا ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہاں پر بولنے والے اور جس کو بولا جا رہا ہو یعنی مخاطب، دونوں بندوں کو سبجیکٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ سبجیکٹ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جان لیں کہ امپیریٹیو سینٹنسز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے فقرے انگلش میں جن میں انگلش کی فرسٹ فارم فقرے کے بالکل شروع میں آئی ہوتی ہے۔ ان میں یا تو حکم ہوتا ہے، یا کوئی ریکویسٹ ہوتی ہے، یا کوئی مشورہ دیا گیا ہوتا ہے، یا کوئی ہدایت دی گئی ہوتی ہے۔
ان کو بولتے ہیں امپیریٹو سینٹنسز۔ فرض کریں ایک فکرہ ہے گو، جاؤ۔ اب یہاں پہ ظاہری بات ہے کوئی ایک بندہ ہوگا جس نے دوسرے کو بولا ہوگا کہ جاؤ، تو یہاں پہ سبجیکٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ یو ہوگا، یعنی ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے تم جاؤ، تو دوسرے بندے کو تم جاؤ کی بجائے وہ صرف کہہ رہا ہے کہ جاؤ، تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سبجیکٹ ہوگا یو۔ چیزوں کو آسان بنانے کی خاطر یہ یاد رکھ لیں، جس امپیریٹو فکرے میں کوئی سبجیکٹ نہ ہو وہاں پہ سبجیکٹ ہمیشہ یو ہوگا۔ دوسرا فکرہ ہے برنگ می سم واٹر، یہاں پہ بھی ایک بندہ دوسرے کو حکم دے رہا ہے یا ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے لیے پانی لاؤ، تو فکرہ بولنے والا یہ بھی کہہ سکتا تھا تم میرے لیے پانی لاؤ، لیکن چونکہ وہ بندہ اس کے سامنے تھا، اس نے بجائے اس کا نام لیے یا بجائے تم کا لفظ استعمال کیے اس کو کہہ رہا ہے میرے لیے پانی لاؤ، تو یہاں بھی سبجیکٹ جو انڈرسٹوڈ ہے وہ کیا ہوگا؟ یو۔ دوسری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ زیادہ تر فکروں میں آپ کو یا تو نون ہوگا، یعنی کسی شخص، جگہ، چیز یا واحد اسم کا نام ہوگا، یا کسی آئیڈیا کا نام ہوگا، یا پھر پروناؤن ہوگا، یعنی نون کی بجائے ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے یہ لفظ استعمال ہوئے ہوں گے، یا پھر نون فریز ہوگی علی از ویسٹنگ ہز ٹائم، علی ہمارا جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہوگا اور یہ ایک نون ہے۔ they are enjoying the music، یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ ایک پروناؤن ہے جو کہ پلورل ناؤن کی جگہ پر آیا ہوا ہے۔ a big black cow eats grass، a big black cow یہ ہمارا ناؤن فریز ہوگا کیونکہ a big black یہ تینوں لفظ کھاؤ کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ہم اس کو ناؤن فریز بولیں گے اور یہی ہمارا سبجیکٹ ہے۔ تیسری بات جو یاد رکھنے والی ہے سبجیکٹس کو لے کے، in most of the cases the subject appears before the verb، زیادہ تر انگلش کے فکروں میں سبجیکٹ ورب سے پہلے آیا ہوتا ہے۔ مثالیں ہیں یو گو ٹو اسکول، یہاں پہ گو ہمارا ورب ہے اور یو سبجیکٹ ہے، یہ ورب سے پہلے آیا ہوا ہے۔ امجد بروک ہز ٹوتھ، یہاں پہ بروک ہمارا ورب ہے اور امجد ہمارا سبجیکٹ ہے، امجد نے اپنا دانت توڑ لیا۔ The oldest woman in the world died 2 days ago، یہاں پہ died ہمارا verb ہے اور اس سے پہلے یہ جو 5 لفظ آئے ہوئے ہیں، 5-6 لفظ the oldest woman in the world یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ Sometimes the subject may appear after the verb، کچھ فکروں میں ایسا ہوتا ہے، بہت کم فکرے ہیں ویسے وہ، جن میں سبجیکٹ ورب کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ کب ایسا ہوگا؟ اگر انگلش کا فکرہ ہیلپنگ ورب کی مدد سے سوالیہ بنایا گیا ہو تو۔ فرض کریں فکرہ ہے واز اٹ ہاٹ یسٹرڈے، اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یسٹرڈے کی، یسٹرڈے از دا سبجیکٹ۔ نیکسٹ والی مثال لیتے ہیں آر بوائز ہیپی، بوائز از دا سبجیکٹ، ہمارا سبجیکٹ ورب کے بعد آیا ہوا ہے۔ جب انگلش کا فکرہ ہے یا دیا کے لفظ سے شروع ہوگا پھر بھی ہمارا سبجیکٹ ورب کے بعد آئے گا۔ ہیئر کمز دا بس، سبجیکٹ ہے دا بس، وہ ہمارے ورب کے بعد آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ورب کیا ہے؟ کمز۔ دیئر آر 2 girls in the classroom، 2 girls ہمارا سبجیکٹ ہے اور ورب کے بعد آیا ہوا ہے آ۔ پانچویں بات جو آپ نے سبجیکٹس کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ انگلش کے فکرے میں ورب کی وہی والی فارم یا شکل لگانی ہوتی ہے جو ہمارے سبجیکٹ سے مطابقت کھاتی ہو۔ فرض کریں ہمارے پاس فکرہ ہے they eat meat، یہ ہمارا پریزنٹ انڈیفینٹ ہے کیونکہ فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے۔ اب ہم نے ایٹ کے ساتھ ایس یا یس لگانا ہے یا نہیں لگانا یہ ڈٹرمن کرے گا ہمارا سبجیکٹ۔ اب ہمارا سبجیکٹ کیونکہ پلورل ہے اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ایس یا یس نہیں لگاتے ہم فرسٹ فارم کے ساتھ، اس لیے یہاں پہ ہم نے صرف ورب کی پہلی فارم لگائی ہوئی ہے وداؤٹ ایس یا یس۔ اب نیکسٹ بات دیکھیں ہی ایٹس میٹ، اب ہم نے یہاں پہ ایس یا یس لگایا ہوا ہے ورب کی پہلی فارم کے ساتھ کیونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں ہم ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ ایس یا یس ہمیں لگانا ہوتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سبجیکٹ ورب اگریمنٹ، کہ سبجیکٹ اور ورب کا مطابقت رکھنا۔ تو اس بات کو ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم سبجیکٹس کی اسٹڈی کر رہے ہوں تو۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔